ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی، یا اللہ آپ کا شکر کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بیٹا اس موقع پر تھوڑے سے بھی ڈگمگا جاتے تو پھر وہ یہ خواب پورا نہ کر سکتے۔ تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صبر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اس طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم کی امت پر فرض فرما دی۔ یعنی ظہر کی 4 رکعتیں ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ ساری اس کی